الصبح بدا من طالع. اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ رشتوں کی بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ بات صرف احساس کی ہے، کس کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا: رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ شکر ہے کہ نیتوں کا اثر چہروں پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں، آزمائش بھی ہوا کرتے ہیں۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ سبق کے۔ اذان کا انتظار کرنا کسی کا انتظار کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہے۔ اے میرے رب،
ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط المستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ زندگی جہاں لے کر جاتی ہے سکون سے چلے جائیں، اللہ کے بنائے ہوئے نقشے سے الجھنے کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اخلاق وہ موتی ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیں امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ دنیا میں بہترین انسان ہے وہ جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان ہے وہ جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیجیے۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا اگر کوئی ہمیں اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ ہم لوگ سچے جذبات غلط لوگوں پر ضائع کر دیتے ہیں۔ خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا خدا کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف واپس پلٹ جانا ہے۔ نہ جانے انسان اس دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے جو اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی ساتھ رہے گا، اس لیے اکیلے چلنا سیکھیں۔ اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازع سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔
جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتے کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی، اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ کبھی رب سے رب کو بھی مانگا کرے، کیونکہ وہ مل گیا تو کچھ اور مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلا کرتی ہے۔ نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں۔ وہ مستقبل جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں آپ ہو ہی نہیں۔ آخرت کی فکر کریں، کیونکہ روز حساب میں آپ یقینی طور پر ہوں گے۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ خالق کی رضا مطلوب ہو تو مخلوق کا برتاؤ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے ادا ہوتی ہے۔ جو اس کی اشرف تخلیق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔
دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، خوبصورت چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت تھے لیکن خوبصورت دل والے لوگ بہت کم ہیں۔ زندگی تصویر بھی ہے، تقدیر بھی، فرق تو صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ہوا ٹوٹا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ ایک اچھا انسان ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہو۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک محبت بھرا دل، دوسروں کے دکھ درد سہنے سننے کے لیے کھلے ہوئے کان، اور ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ ہوں۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ کچھ لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ خوبصورت دل والے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے رویے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی منافقت جانتے ہیں، آپ کے جھوٹوں سے باخبر ہوتے ہیں، وہ آپ کی چالوں سے واقف ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، پھر بھی نظر انداز کر کے آپ سے اچھے سے پیش آتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے ہوتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے ہی گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں۔ رات کو سونے سے پہلے سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کریں، کیونکہ معافی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ خوش رہیں۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہوں وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ مخلص بندہ ہمیشہ جذباتی اور منہ پھٹ ہوتا ہے، جبکہ مکار بندہ اپنے الفاظ اور انداز کا سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ عبادتیں صرف جانماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ جب بھی دعا مانگو
پورے یقین اور امید کے ساتھ مانگو۔ یہ لیکن تو بس انسانوں کے لیے ہے، اللہ تو بس اللہ ہے، دینے والا اللہ۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائے رکھیں اور صبر رکھیں، یہ سوچ کر کے یہ دنیا فانی ہے اور یہاں ہر چیز عارضی ہے، سب کو مٹ جانا ہے، پھر یہ دکھ درد کیا ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی خبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ خاص لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں ہوگی، اور اگر رد ہو جائے تو مان ختم، آواز اور الفاظ ختم۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہر تعلق کی وجہ محبت ہے، کچھ رشتے محبت سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی خبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی رضا کی خاطر کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کیا پتہ تمہارے صبر اور تمہارے برداشت سے کچھ وقت کے بعد سب بدل جائے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں پر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہرے پر ظاہر نہیں کرتا۔
دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ بہترین صبر تو وہ ہے جس میں کسی سے شکایت نہیں کی جاتی، بس اپنے رب سے بات کی جاتی ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو، اللہ تمہاری مانگی ہر دعا پر کن کہے گا۔ وہ رب آزماتا ہے تاکہ تمہیں سن سکے، تم اسے پکارو اور وہ تمہارے لیے معجزہ کرے۔ جب ہم اپنے درد کو اندر سے ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر تڑپ کر دیکھنا، ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے آئے گا۔ انسان جب تک خاموش رہتا ہے وہ لوگوں کو اچھا لگے گا، جب وہ حق اور سچ کی بات کرے گا تو لوگوں کو برا لگنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مت ہو پریشان میرے بندے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی اس کی زندگی میں دیکھ لیں۔ جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ حالات سے کبھی ہارا نہیں کرتے۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو ٹھہر جاتی ہیں اور کچھ لوگ جو یاد رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکیاں کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ دوسروں پر پردہ رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ لہٰذا فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھر اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ اپنے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلہ اللہ سے پا لے گا، اور تمہیں تمہاری مخلصی سچائی کا اجر بھی اللہ دے گا۔ زندگی میں اچھے الفاظ استعمال کیا کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں وہ باتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں داخل ہو کر پوری ہونے لگتی ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ رہے سلامت زندگی ان کی جو میری خوشیوں کی فریاد کرتے ہیں، اے اللہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے جو مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔